خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی آیت پر بات کرنے والے ہیں جو پڑھنے میں تو شاید 30 سیکنڈ لگیں، لیکن اس میں ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کی داستان چھپی ہوئی ہے۔ اور صرف داستان ہی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک گہرا نقشہ بھی موجود ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ سچائی کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور اکثر اس سے انکار کیوں کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 64۔ تو ہمارا مقصد صرف اس کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود انسانی رویوں کے ان نمونوں کو سمجھنا ہے جو آج بھی ہمارے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے کہ انکار صرف اختلاف کیوں نہیں ہوتا، نجات کے لیے یقین سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک اندھا پن کون سا ہے۔ در حقیقت یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے کا کلائمیکس ہے۔ یہ ہمیں ایک طرح کی ٹائم مشین میں بٹھا کر دکھاتی ہے کہ جب ایک معاشرہ طویل عرصے تک ایک ناگزیر سچائی کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک لازوال سبق ہے۔ تو پھر آئیے اس آیت کے الفاظ میں اترتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے فَكَذَّبُوهُ سے، یعنی پس انہوں نے اسے جھٹلایا۔ یہ بہت ہی شدید لفظ ہے۔ جی، بہت شدید ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی یا ہمیں مزید ثبوت چاہیے۔ یہ ایک مکمل اور فعال رد عمل ہے۔ تو اس جھٹلانے کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے پکڑا ہے۔ عربی میں تکذیب کا مطلب صرف اختلاف کرنا نہیں بلکہ کسی کو جان بوجھ کر جھوٹا قرار دینا ہے۔ اچھا۔ اس میں توہیق، مذاق اڑانا اور پیغام دینے والے کی ساخت پر حملہ کرنا یہ سب شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا شدید رد عمل کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ایک ہی پیغام دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنی زندگیوں کو انصاف اور اخلاق پر قائم کرو۔ یہ پیغام اس وقت کے طاقتور طبقے کے لیے ایک براہ راست خطرہ تھا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں تھی، یہ ایک سماجی اور سیاسی چیلنج بھی تھا۔ بالکل۔ ان کا پورا نظام زندگی، ان کی معیشت، ان کے طاقت کے ڈھانچے، سب کچھ شرک اور شاید ظلم پر مبنی تھا۔ جی، اور حضرت نوح کا پیغام اس پورے سٹیٹس کو جڑ سے اکھاڑنے کے مترادف تھا۔ صحیح۔ ان کا انکار دراصل اپنے طرز زندگی کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔ جب کوئی سچائی آپ کے آرام، آپ کی دولت یا آپ کی سماجی حیثیت کے لیے خطرہ بن جائے تو اسے تسلیم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مذاق اڑانا اور پیغام لانے والے کو پاگل قرار دینا اس سچائی سے نمٹنے کا سب سے آسان نفسیاتی طریقہ ہے۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے۔ یہ بات تو آج بھی نظر آتی ہے۔ جب کوئی بڑا سچ جیسے کلائمیٹ چینج یا کوئی سماجی ناانصافی لوگوں کے آرام دہ طرز زندگی کو چیلنج کرتا ہے تو پہلا رد عمل اکثر مذاق اڑانا یا اسے ایک سازش قرار دینا ہوتا ہے۔ یہی وہ نمونہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، اور دیکھیں آیت اس عمل کو فوراً اس کی نتیجے سے جوڑتی ہے۔ اچھا۔ فَكَذَّبُوهُ کے بعد فوراً آتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یعنی اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ لنگوسٹک شفٹ ہے۔ پہلے حصے میں کہا گیا کہ انہوں نے اسے یعنی نبی کو جھٹلایا، جی، اور دوسرے حصے میں کہا گیا کہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ تو آیت جان بوجھ کر نبی کو جھٹلانے اور خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے کو ایک ہی سطح پر رکھ رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ نبی کو رد کرنا دراصل حقیقت کو رد کرنے کے برابر ہے، چاہے وہ حقیقت کتنی ہی غیر آرامدہ کیوں نہ ہو۔ در حقیقت یہی نکتہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انکار کا نتیجہ یعنی غرق ہو جانا کوئی اچانک ہونے والا آسمانی عذاب نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا منطقی انجام تھا۔ جب آپ حقیقت کی نشانیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو آپ تباہی کی طرف خود ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو انکار کی ایک بہت تاریک تصویر ہے، لیکن اسی آیت کے بیچ میں تباہی کے ذکر کے درمیان امید کی ایک کرن ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بالکل، پس ہم نے اسے، نوح کو اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں نجات دی۔ اور نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک کشتی، ایک ایسی کشتی جو بظاہر ایک صحرا میں بنائی جا رہی تھی۔ یہ تو ان کے مخالفین کے لیے مذاق اڑانے کا سب سے بڑا ثبوت ہوگا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ وہ کشتی، الفلک،
صرف لکڑی کا ایک ڈھانچہ نہیں تھی، وہ ایک طرح کا سماجی اور نفسیاتی فلٹر تھی۔ اچھا۔ اسے بنانا ایک ایسا عمل تھا جو عوام کی نظر میں بالکل غیر منطقی تھا۔ اس عمل نے ہر شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک انتخاب کرے۔ صحیح۔ یا تو وہ سماجی دباؤ کے سامنے جھک کر اکثریت کا ساتھ دیں اور مذاق اڑائیں، یا پھر اس مشکل سچائی کو تسلیم کریں جس پر یقین لانے کی قیمت عوامی توثیق تھی۔ یعنی وہ کشتی صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک لٹمس ٹیسٹ بھی تھی۔ جی بالکل۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صرف زبان سے ایمان لایا ہے اور کون اپنے ایمان پر عمل کرنے کے لیے سماجی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ درست۔ آپ کو یا تو کشتی پر سوار ہونا تھا سب کے سامنے، یا پھر زمین پر کھڑے رہ کر ہجوم کا حصہ بنے رہنا تھا۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ یہ ایک آل ان لمحہ تھا۔ اسے آج کے دور کی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں 1980 میں کوئی آپ سے کہے کہ اپنی ساری جمع پونجی ایک اندیکھی چیز انٹرنیٹ میں لگا دو۔ ہاں ہاں ہاں۔ آپ کے ارد گرد لائبریریاں ہیں، ٹیلی فون ہیں، اخبارات ہیں، آپ اس شخص کو پاگل ہی سمجھیں گے۔ صحیح۔ ایمان اکثر آپ سے ایک ایسے مستقبل پر سرمایہ کاری کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ کشتی اس سرمایہ کاری کی عملی شکل تھی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، والذین معہ، یعنی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے جی قائم ہوں تو ایک سپورٹ سسٹم، ایک جماعت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ یقیناً۔ اکیلے پوری دنیا کا مقابلہ کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے سالے صحبت کتنی ضروری ہے۔ وہ مٹھی بھر لوگ ایک دوسرے کے لیے ہمت کا باعث بنے ہوں گے۔ جب پوری دنیا آپ کو غلط کہہ رہی ہو تو چند لوگوں کا آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہی آپ کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ نجات ایک اجتماعی کوشش بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے انکار کی نفسیات اور نجات کی قیمت دونوں پر بات کی۔ اب آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا حتمی فیصلہ ہے۔ جی۔ انہم کانوا قوما عمین، یعنی بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے یہاں جسمانی اندھے پن کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ کیسا اندھا پن تھا؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں قدیم وحی اور جدید نفسیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ بصیرت کا اندھا پن ہے۔ بصیرت کا اندھا پن؟ آج کے ماہرین نفسیات اسے موٹیویٹڈ ریزننگ یا کنفرمیشن بائس کی ایک شدید شکل کہہ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف وہی ثبوت دیکھتے ہیں جو آپ کے پہلے سے موجود نظریات کو تقویت دیں۔ جو ثبوت آپ کے نظریے کے خلاف ہو، آپ کا دماغ اسے یا تو نظر انداز کر دیتا ہے یا اسے غلط ثابت کرنے کے لیے بہانے تراشتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس شواہد کی کمی تھی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھ رہے تھے، ان کی دہائیوں پر محیط استقامت کو دیکھ رہے تھے، وہ اس دیو ہائیکل کشتی کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ لیکن ان کا دماغ ان سب چیزوں کو اس طرح پروسیس کر رہا تھا جو ان کے ہم صحیح ہیں اور یہ شخص غلط ہے والے نظریے کو قائم رکھے۔ بالکل، ان کا انکار ان کی شناخت کا حصہ بن چکا تھا۔ اتنے سالوں تک حضرت نوح کو جھٹلانے کے بعد یہ تسلیم کرنا کہ وہ صحیح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اور ان کے آباء و اجداد صدیوں سے غلطی پر تھے۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست ہوتی۔ اس کوگنیٹو ڈسوننس سے بچنے کے لیے ان کے دماغ نے سچائی کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ وہ دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے، کیونکہ سچائی کو تسلیم کرنے کی نفسیاتی قیمت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ اندھا پن کوئی پیدائشی نقص نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بدتدریج عمل تھا۔ ہاں، یہ ایک ایسی حالت تھی جو انہوں نے سالہ سال کے مسلسل انکار سے خود پر طاری کی تھی۔ یہی قرآن کا مرکزی پیغام ہے۔ ہدایت یا گمراہی اکثر ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے انتخاب کا مجموعہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ ہر بار جب انہوں نے حقیقت کا مذاق اڑایا، ہر بار جب انہوں نے نشانی سے منہ موڑا، ان کے دل پر ایک اور پردہ پڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر اندھے ہو گئے۔ ان کا انجام ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ تھا۔ چلیں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اس ایک آیت سے جو اہم نکات نکالے ہیں وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ انکار اکثر ایک نفسیاتی دفاعی نظام ہوتا ہے، خاص طور پر جب سچائی ہمارے آرام دہ طرز زندگی یا ہماری شناخت کے لیے خطرہ ہو۔ یہ محض علمی اختلاف نہیں ہوتا۔
اور یہ کہ اس انکار کا نتیجہ جسے آیت میں غرق ہونا کہا گیا ہے وہ معاشرے کے اپنے اعمال کا منطقی انجام ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب آپ انتباہی نشانیوں کو متوسل نظر انداز کرتے ہیں تو تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ جو کشتی کی مثال سے واضح ہوتا ہے یہ ہے کہ حقیقی ایمان کے لیے صرف یقین کافی نہیں بلکہ عمل کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جی۔ اکثر یہ قیمت سماجی دباؤ اور تضحیک کی صورت میں ہوتی ہے۔ نجات کی کشتی پر سوار ہونے کے لیے ہجوم سے الگ ہونے کی ہمت چاہیے۔ اور یہ کہ یہ سفر اکیلے طے کرنا مشکل ہے، ایک ہم خیال جماعت یا سپورٹ سسٹم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ روحانی اندھے پن کا تصور ہے۔ یہ کہ ہم انسانوں میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم شواہد اور حقیقتوں کو نظر انداز کر دیں اگر وہ ہمارے پری کنسیوڈ نوشن سے ٹکرائیں۔ یہ اندھا پن باہر سے مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ ہم اسے اپنے مسلسل انکار سے خود پیدا کرتے ہیں۔ بلا شبہ۔ جی۔ یہ آیت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ کہیں ہمارے اپنے نظریات نے ہمیں کسی حقیقت سے اندھا تو نہیں کر رکھا۔ یہ ایک لازوال سوال ہے۔ صحیح۔ ہر دور میں نجات کی کشتیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ سچائیاں یا اصول جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اور ہر دور میں روحانی اندھا پن بھی ہوتا ہے جو ہمیں ان کشتیوں کو دیکھنے نہیں دیتا۔ جاتے جاتے ایک خیال سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ آیت نے انکار کرنے والوں کو اندھا کہا، یعنی وہ دیکھ نہیں سکے۔ لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں دیکھنا کیا ہے؟ کیا یہ صرف آنکھوں سے معلومات وصول کرنا ہے یا اس معلومات کو اپنی انا اور تعصبات کے فلٹر کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور اسی سے جڑا آخری خیال، آج ہم معلومات کے ایک طوفان میں رہتے ہیں۔ ہر طرف نظریات، خبریں اور شور ہے۔ اس دور میں وہ کون سی جدید کشتیاں ہیں، چاہے وہ مصدقہ علم ہو، اخلاقی اصول ہوں یا ثابت شدہ سچائیاں، جو ہمیں اس شور میں ڈوبنے سے بچا سکتی ہیں؟ جی۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ذاتی اندھے دھبے یا کنفرمیشن بائسز کون سے ہیں جو ہمیں ان کشتیوں کو پہچاننے یا ان پر سوار ہونے کی ہمت کرنے سے روک رہے ہیں؟